बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम एक अहम तरीन हालात हाज़रा में दरपेश एक मसले पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम उसको इस्लाम की रोशनी में देखें, क्योंकि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और इस्लाम हमें हर एक दरपेश मसले की रहनुमाई 1400 साल पहले कर चुका है। आज का जो मसला है वो ये है कि जो हमारे भाई और बहनें, बच्चे, बेटियां मकबूजा कश्मीर में इस वक़्त एक ज़ालिम और जाबिर रियासत भारत के ज़ेरे असर हैं, उनके कब्ज़ा में हैं, उनसे रिलेटेड क्या चीज़ हमें आज के हालात में करनी चाहिए ताकि कल क़यामत के दिन वो शुहदा, वो बच्चे, वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियां हमसे सवाल न कर सकें। आज अगर हम दुनिया के अंदर रहते हुए कोई सल्यूशन ढूंढ लेते हैं और हमारा जो फ़र्ज़ बनता है हम उसको अदा करते हैं, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सुरखरू हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिम वला यस्लिम, ना तो वो अपने भाई पर ख़ुद जुल्म करता है और ना किसी को करने देता है। एक और रिवायत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम का जसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की मानिद हैं, इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, कि जिस्म का अगर एक हिस्सा आँख अगर वो तकलीफ़ में मुब्तला है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ को महसूस करता है। इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर उस जिस्म का एक हिस्सा सर ये तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करेगा। ये नहीं है कि सर में दर्द है और बाकी जिस्म सो रहा है, सर जाग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हारे अंदर ये ईमान की ताकत ख़त्म है कि एक मुसलमान परेशान है और तुम सुकून से बैठे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, तुम बेईमान हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो कश्मीर में मज़लूम लोग हैं उनके साथ हैं, और जो भारत है जो नाहक उनके ऊपर कब्ज़ा किए हुए है हम उसके आज भी ख़िलाफ़ हैं, कल भी ख़िलाफ़ थे और आइंदा भी अगर वो ऐसी हरकत करता रहेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ ही जाएंगे। अब समझ ये करनी है हम लोगों ने इस नशिस्त के अंदर, एक डिस्कस जो हम करना चाह रहे हैं वो ये बात है कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। आज के इस दौर के अंदर हमारा किरदार क्या होना चाहिए? क्या प्रोटेस्टिंग पे सिर्फ रहना चाहिए या हमारी और भी कोई ज़िम्मेदारी है? तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सामने हमारे एक मुसलमान कौम हमारे सामने मौजूद है, उसकी दो कैटेगरीज़ हैं हमारे सामने। एक है अवाम की कैटेगरी जो मुसलमान है, और दूसरी है हुकूमत की कैटेगरी। अवाम की कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो उनके लिए अलग अहकामात हैं इस्लाम से रिलेटेड, और हुकूमत से अगर हम देखते हैं तो हुकूमत के लिए अलग अहकामात हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट, उनका दर्जा अलग है, अवाम की पोस्ट, उनका दर्जा अलग है। उनके जो काम हैं, जो अहकामात हैं वो अलग हैं, और अवाम जो काम करती है उसके अपने अहकामात हैं। तो इस वजह से हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अवाम को लेते हैं। अवाम की कैटेगरी को अगर हम देखते हैं कि उसका आज के इन हालात के अंदर कि जब पूरे 365 दिन हो चुके हैं वहाँ पर लॉकडाउन के, हम 6 माह गुजरे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हर बंदे की कमर टूट चुकी है। आप ये ज़रा ये सोचिए कि ये कश्मीर नहीं है, फ़लस्तीन के अंदर आप चेक कर दीजिए कि कब से ये मामला जारी है। कश्मीर के अंदर है, मुख्तलिफ़ जो मुस्लिम ममालिक हैं हम उनके अंदर ये देखते हैं चीज़ सारी की सारी कि जनाब हर जगह अब मुसलमान पिस रहा है। और हमारा इसके अंदर क्या किरदार है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा किरदार होगा, एक तो जो इस्लाम हमें सबसे पहले जिस बात की तरफ इशारा करता वो ये है कि हमारे दो किरदार हैं। एक है दुआ करना, वो दुआ क्या है? हर नमाज के बाद। पहली बात तो ये है कि नमाज के बाद, नमाज़ें शायद हम 5 भी ना पढ़ते हैं, सबसे पहले तो 5 नमाज़ें हम शुरू करेंगे। ये सबसे पहली बात जो हमने उनके लिए हक़ अदा करना उनका,
ہمارا فرض بنتا ہے ہر نماز کے بعد اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. اور دوسری جو بات ہمارے اوپر واجب ہے, ہم پر ہمارا فرض بنتا ہے, وہ ہے بد دعا کرنا. وہ کس کے لیے؟ بھارت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا کیا؟ بد دعائیں کی کہ نہیں کی؟ نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی گئی. اگر کسی ملک پر کسی غیر مسلم نے حملہ کر دیا تو ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی اللہ کے نبی نے. وہ نماز فجر کے اندر پڑھی گئی اور باقاعدہ طور پر ہاتھ بلند کر کے پڑھی گئی. آمین کہا گیا, حضور دعا پڑھ رہے ہیں, صحابہ آمین کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کیا ہے کہ اگر تو وہ سب سے پہلے کہ یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا ان کو عبرت کا نشان بنا, ان کے لیے بد دعا, یہ سب سے پہلا ہمارا فرض بنتا ہے. دوسرا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنی دل کی جو کیفیات ہیں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں تک پہنچائیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا تو تم نے اسے دلاسا دینا ہے, لہٰذا وہ جس طرح سے بھی ان تک بات پہنچ سکتی ہے. پروٹیسٹ آپ اس نیت سے نہ کیجئے گا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, جنیوا کے اندر یہ ریکارڈنگ جائے گی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی بندے اٹھ کر جناب ہماری مدد کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. کشکول کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی. اگر کوئی بندہ ڈالتا بھی ہے تو چونی ڈالے گا, روپیہ ڈالے گا, 10 روپے ڈالے گا, اور وہ بھی صدقہ کیا ہوا ڈالے گا, وہ بھی صدقے کی کوئی نیت کر لے گا. اسی وجہ سے اگر ہم کشکول لے کر جنیوا والوں کے سامنے جائیں گے پروٹیسٹنگ کرتے ہوئے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آ کر ایکشن لیں گے؟ بالکل غلط. پروٹیسٹ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں, ایک تو احتجاج کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, اور دوسرا احتجاج کر کے ہم اپنے دل کی کیفیات کو اپنے بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں. تیسری بات جو عوام سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ بات ہے, تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عملی طور پر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں, انفرادی طور پر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں عملی طور پر جو کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے انفرادی. اگر کوئی بندہ انفرادی جہاد کرنا چاہتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ جہاد فرض ہے ان حالات میں, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. جہاد فرض ہے اور اللہ کے نبی کی واضح ترین حدیث موجود ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا, اور ایک میری امت کا ایک گروہ مسلسل جہاد کے اندر شامل رہے گا. تو جہاد تو فرض ہے ان حالات کے اندر کہ آپ جا کر جہاد کر سکتے ہیں. انفرادی طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں. انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ جاتا ہے, جا کر وہاں پر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے, تو وہ اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچے. اگر اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اجتماعی طور پر جہاد سب پر فرض نہیں ہے. جہاد کا ویسے فرض ہونا ان حالات کے اندر ادھر وہ ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے, انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے, اجتماعی طور پر یہ ہم پر واجب نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کیا کریں, یہ 4 جو میں آپ کو قوانین بتانے لگا ہوں, ان 4 قوانین کو جب تک ہم اپنے مائنڈ میں کلیئر نہیں کر لیتے تب تک ہم اجتماعی طور پر جہاد نہیں کر سکیں گے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ کہاں جہاد کرنا ہے, نمبر 2 کس نے کرنا ہے, نمبر 3 کس کی کمانڈ میں ہم کریں گے, اور نمبر 4 کس طرح کریں گے. پھر ایک دفعہ سن لیں, کس نے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, اور کس کی معیت میں کرنا ہے, اور کس طرح کرنا ہے. یہ 4 قوانین ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ یہ 4 قوانین اپنے اندر پہلے کلیئر کریں. اس کے بعد جب آپ کلیئر کر لیں گے, جو بندے جہاد کر رہے ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے, اور جو نہیں کر رہے ہم ان کی بھی مخالفت نہیں کریں گے. جو کر رہے ہیں وہ 4 ان قوانین کو کلیئر کر چکے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, تو وہ چلے گئے. جو نہیں کر رہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ کلیئر نہیں ہو سکا. اب ہم چلتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت ان 4 چیزوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے, کیونکہ ان کے پاس بہت سے سورسز ہیں جن سے وہ یہ ساری معلومات لے سکتی ہے. جب اور قانون کو ہم کیا کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وہاں پر کیوں نہیں جا رہی, اپنی فوج کو کیوں نہیں بھیج رہی. ہو سکتا ہے کہ فوج کام کر رہی ہو, لیکن ساری باتیں عوام کو بتانا مقصود نہیں ہے. اس لیے اپنی جو دل کی کیفیات ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچائیں گے کہ وہ ہمیں کلیئر کریں, تاکہ ہمیں سکون آ جائے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. فوج تک ہماری بات پہنچے تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں اور زیادہ اچھا کام کر کے ہمیں دکھائیں. اور یقیناً ہماری فوج جو افواج پاکستان ہیں وہ ان کو ہمارا سلام ہے, وہ بالکل صحیح اپنا کام کر رہی ہیں. اس وجہ سے ہم
یہاں پر جو اسلام ہمیں رہنمائی کرے گا ہم وہ رہنمائی کریں گے، کیونکہ اسلام کے خلاف جا کر اگر ہم نے کچھ بھی بڑے سے بڑا کام اپنے اعتبار سے دینی کر لیا، عبادت کا کر لیا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان مظلومین ہیں ان کی اپنے غیب سے مدد فرمائے۔ اور یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر افواج پاکستان ہمیں آواز دیتی ہے وہاں پر لڑنے کی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے کہ میرا ذاتی طور پر جو خون ہوگا وہ صف اول کے اندر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم پیچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ویژنز کو مینٹلی طور پر کلیئر کرنے کی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔